बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 11:30 बजे के लिए फ़िक्स है। इंशाअल्लाह खान साहब को इंसाफ मिलेगा और कानून के मुताबिक उनकी ज़मानत होगी, उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड होगी। केस के हवाले से बताना चाहूँगा, इस केस में शुरू से हमने जो पॉइंट्स उठाए थे वो ये हैं कि हमने कहा कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, एडिशनल सेशन जज साहब के पास ये डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल ही नहीं हो सकती। कानून ये कहता है कि ये कंप्लेंट फाइल होगी तो मजिस्ट्रेट के पास होगी। दूसरा हमने वहाँ पर ये इतराज़ उठाया था कि ये जो कंप्लेंट है ये 120 दिन के अंदर फाइल होगी और ये कंप्लेंट 920 दिनों के बाद फाइल की गई। तो आपके सामने है कि कानून के मुताबिक अगर कोई चीज़ है तो वो उसको उस हिसाब से देखा जाएगा, ना कि ये कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसको चलाया जाएगा। तीसरा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज़ करते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो हमने लेटर भी कोर्ट में दिखाया, ये इतराज़ उठाया। अब इसके साथ साथ दीगर ये इतराज़ थे कि समन ही नहीं हो सकता खान साहब को। अच्छा, हमारी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हमने दायर की, वहाँ से खारिज हुई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त के ऊपर तो फ़ैसला कर दिया, बाकी सारी दरख्वास्तें छोड़ दी। हमने नीचे वाले जो जज हैं उनके ऊपर एतराज़ उठाया कि आप हमारे केस की समाअत ना करें, क्योंकि 9 मई को जिस तरह से फ़र्द जुर्म उनके ऊपर खान साहब पर लगाया गया उसका एक कानूनी तरीका था कि फ़र्द जुर्म लगाने के लिए कानूनी तरीका ये है कि उसके सामने पढ़कर सुनाया जाता है या उसकी मौजूदगी में लगाया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया और जिस तरह से 9 मई की गिरफ्तारी हुई, खान साहब को जो गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गिरफ्तारी जो थी गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी। तो उस गिरफ्तारी में इस अदालत में पेश करना जो कि पुलिस लाइन के अंदर लगी, बहुत सारे सवालात वहाँ पर जन्म दिए। तो साथ हमने उनके ऊपर एतराज़ कर दिया जो कि हमारा हक है, हम कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने हमारी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी और हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त की कि उनसे हमारा केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि 26 घंटे ज़मान पार्क में ऑपरेशन जारी रहा, एक ऐसा वारंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी तरह की एक कंप्लेंट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के ख़िलाफ़ भी फ़ाइल की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन कभी आपने ये देखा हो कि कोई ऐसी हंगामी पोजीशन, कोई 26 घंटे का ऑपरेशन जारी रहा हो किसी के घर में? कहीं नहीं। वो नॉर्मल प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है और अभी तक वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, कोई उसके ऊपर पेश रफ्त नहीं है रूटीन के मुताबिक। तो ऐसा सिर्फ स्पेशली जो है वो कानून या ऐसा स्पेशली जो है ट्रीट जो है सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए है क्या? तो हमने दरख्वास्तें दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनके ऊपर डिसीजन जो है वो नहीं हुआ। एक दरख्वास्त के ऊपर डिसीजन हुआ जो कि थी काबिल समाअत होने के हवाले से कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। वो दोबारा जो है नीचे भिजवा दी गई उन्हीं जज साहब के पास जिन्होंने ये पहले दरख्वास्त खारिज की थी। लिहाजा उन्हें कहा गया कि इसके ऊपर डिसीजन दिया जाए। उन्होंने क्या किया कि वो बजाय ये कि 7 दिन का टाइम हाई कोर्ट ने दिया कि 7 दिन के अंदर डिसाइड की जाए, तो उन्होंने चौथे 5वें दिन ही डिसाइड कर दी। यानी कि जब हाई कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया कि 7 दिन का टाइम है, हम कह रहे हैं हम आके करते हैं। अब आखिरी टाइम तक जब तक कोर्ट ख़त्म ना होती 7वें दिन, उस टाइम तक ये इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि वाज़ेह तौर पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन फैसला कर दिया गया कि ये काबिल समाअत दरख्वास्त है। लिहाजा उस ऑर्डर को फिर हमने चैलेंज किया। दोबारा जब ऊपर आई तो दोबारा साथ में हमने ये भी कहा कि ये जज ना सुने, और हमने एक दरख्वास्त आमिर फारूक साहब के ऊपर भी दी। वो भी मुख्तलिफ ग्राउंड थी, जैसे कि 9 मई वाला वाक़या हो या टेरिन वाइट वाला केस हो, या जैसे ये दोबारा रिमांड उसी जज साहब के पास भेज रहे थे और जज साहब के हवाले से जो रिक्यूज़ल दी थी कि हुमायूं दिलावर साहब हमारा केस ना सुने, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो हम ऐसा कहेंगे तो वो फिर जज साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उनके ऊपर आएगा जी कि वाकई वो इस तरह से केस के अंदर बाइस थे, और यानी कि प्रोटेक्शन दी गई। वो भी खारिज की गई जो हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ हमने दी थी, और अपनी भी सुप्रीम कोर्ट ने जब मुदाखलत की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए और हमने कहा कि हमारी दीगर दरख्वास्तें रहे, जो जुरिस्डिक्शन वाली थी कि ये मजिस्ट्रेट के पास जाना था, और जो दूसरी थी समन वाली कि खान साहब को समन नहीं किया जा सकता था, तो वो दरख्वास्तें उन्होंने कहा कि रिक्यूज़ल वाली भी, यानी कि आप ये केस ना सुनें, ये वाली दरख्वास्त भी, ये सारी दरख्वास्तें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनें और फैसला करें, तब
جو ہے جا کر وہ درخواستیں سنی گئیں، اور سن کے کیا کیا گیا کہ بیشتر کچھ خارج کر دی گئیں اور کچھ جو ہے انہی جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس نیچے بھجوا دی گئی۔ اب جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس جب درخواستیں گئی ہیں تو انہیں واضح طور پر یہ ہدایت ہوئی، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے ہمیں نہیں سنا، تو اب تو انہیں سننا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آج ہیں جی، کل کا ٹائم ہے اور کل آپ کے آگر میں کہے۔ ہم نے کہا کہ کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہو کہ آج ہی آپ نے کرنا ہے۔ گواہوں کو تو پہلے انہوں نے ہمارا حق ختم کر دیا تھا کہ گواہ جو ہیں ریلیونٹ ہی نہیں، حالانکہ قانون کے اندر ایسا کہیں پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میں گواہ دیتا ہوں تو وہ میری مرضی، میں جو گواہ دوں، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے گواہ پیش کروں اور ان کی ایویڈنس کرواؤں۔ ہاں، اگر کوئی ریکارڈ کے اندر چیزیں آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، ریکارڈ پہ لانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گواہ تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ ساتھ صرف یہی نہیں کہ حق ختم کیا گیا گواہ کا، بلکہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ یہ قابل سماعت والا معاملہ اور جورسڈکشن والا معاملہ جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ سن کے ڈیسائیڈ کریں، تو یہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ نہیں سنی گئیں۔ اور باقی جو اس سے پہلے ریمانڈ، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے قابل سماعت کے حوالے سے جج صاحب نے ہماری درخواست خارج کر دی، اسی پہ ریلائی کر کے وہی آرڈر کر دیا کہ جی یہ جو ہے قابل سماعت نہیں۔ تو آج جو ہے یعنی کہ کل واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ واقعی یہ جلدی میں کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی، آرڈر پڑھ کے سنایا گیا کہ کیا آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 30 صفحوں کی ججمنٹ جو ہے لکھی جا سکتی ہے۔ اس دن میں بھی موجود تھا خواجہ حارث صاحب کے ساتھ، 5 تاریخ کو ہم کورٹ کے اندر موجود تھے، اور کہا گیا کہ کوئی بندہ آرڈر کے اندر لکھا، ہماری حاضری تک نہیں لگائی گئی کہ کوئی بندہ خان صاحب کی طرف سے پیش ہوا ہے۔ ہم پیش ہوئے، ہم نے کہا ہمیں موقع دیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ اب 12:30 بجے کورٹ کا ٹائم نہیں ہے، ویسے جج صاحب 3 بجے کے بعد بھی جو ہے وہ عدالت لگا کے بیٹھے رہے ہیں، اور چھٹی والے دن جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، تو چھٹیوں کے اندر بھی اسپیشل عدالت 5 دن کے لیے لگوا کے وہ بیٹھے رہے ہیں، اور انہوں نے ٹائم کا کوئی خیال نہیں کیا کہ چائے کا وقفہ ہو یا کھانے کا وقفہ ہو، وہ پورا دن سماعت کرتے رہیں۔ لیکن اس دن جج صاحب نے چھٹی کا انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ میں فیصلہ بھی دینے لگا۔ اب خواجہ حارث صاحب کا کلرک اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے وہاں پر، جب وہ فائلنگ کر رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ درخواست ہم دیتے ہیں اور یہاں آ کے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم جو ہے جناب آئے ہیں، اور خواجہ صاحب کا جو ہے کلرک ہے، وہ خواجہ صاحب نے کہا کہ میرا کلرک اٹھا لیا ہے اور اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو میں خواجہ صاحب کو سنا ہی نہیں گیا، ہمیں سننے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ آپ ہے کوئی آرگومنٹس، کوئی بات کر لیں، فائنل آرگومنٹس کر لیں۔ فوراً فیصلہ آتا ہے، ابھی وارنٹ کے اوپر سائن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہاں پر وہ آئی جی صاحب کو گیا ہے یا نہیں گیا، پھر آگے وہ ڈی سی صاحب کو جانا تھا، پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو جانا تھا، اور پھر اسلام آباد پولیس جاتی، یعنی کہ اس پروسیس کے اندر ہوتے ہوئے 1 دن تو لگنا ہی تھا۔ 10 منٹ میں زمان پار کے گھر کے دروازے توڑ کر، ان کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر، ان کے واش روم کے دروازہ جو ہے، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، کون ادھر ایسا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، آپ یوں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ پتنی کوئی آتنکوادی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کرنا ہے۔ ایک جھوٹا کیس جس کے اندر ایک موقع ہی نہیں دیا گیا، 342 کی سٹیٹمنٹ جیسے خان صاحب کو پراپر ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اس کیس کی تیاری کر لیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 1-2 موقعوں کے اوپر وہ ایگزیمپشن دینی پڑی، وہ آ نہیں سکے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہم پیش ہوئے ہیں، وہ کیوں پیش ہو رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو تھی وہاں پر ہمیں خدشات تھے، سیکیورٹی کے خدشات تھے کہ وہاں پر پہلے مرڈر ہو چکے ہیں اور خان صاحب کے اوپر تازہ اٹیک تھا، تو ہم کیسے وہاں پر پیش ہوتے۔ تمام عدالتوں میں ہر روز پیش ہوتے تھے، کبھی 20 مقدمات، کبھی 25 مقدمات، تو کبھی بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس مقدمے میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا، ہمیشہ پیش ہوتے رہے، صرف اور صرف سیکیورٹی ریزن تھی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جو نیب کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر خان صاحب بار پیش ہو چکے ہیں، صرف اور صرف سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب ادھر نہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ خان صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے تھے، کوئی بھاگ نہیں رہے تھے، ہر جگہ پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، چاہے وہ سیفر والا ہو، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پر خان صاحب کی لائف کو تھریٹ نہ ہو اور وہ ایزیلی جو ہے وہ جا کر اپنا بیان یا جو بھی ان کا ہے وہ کر سکیں۔ تو ہائی کورٹ بھی بیٹر تھی، جوڈیشل کمپلیکس بھی اس سے قدر بیٹر تھی، تو ہم ان جگہوں کے اوپر جا کر یا لاہور ہائی کورٹ میں ہم پیش ہوتے رہیں۔ تو یہ ریزن تھی، لہٰذا جج صاحب نے فیصلہ اتنی عجلت میں دیا، اتنی تیزی میں دیا کہ جج صاحب کو فوراً ہی جناب وہ جو ہے دوسرے دن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسی رات ہی بلکہ لندن روانہ ہو گئے،
اور وہ سکون لے رہے ہیں، اور ایک جو ایک سچا آدمی اور جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس مقدمے کے اندر، جو فیبریکیٹڈ طریقے سے بنایا گیا، جس کے اندر ہر چیز ڈکلیئر ہے، جس کے اندر ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے، ہم ہر چیز دکھا رہے ہیں کورٹ کے سامنے، یہاں پر تو ہمیں کسی چیز کو دکھانے کا ہی موقع نہیں دیا گیا، کوئی گواہی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور خان صاحب کو اس مقدمے کے اندر اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 5 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے، آج آپ دیکھ لیں کتنے دن گزر گئے۔ ہماری یہ جو سسپینشن ہوتی ہے، یہ شارٹ سینٹینس جو ہے، یہ ہمیشہ جب بھی پریکٹس ہے کورٹس میں ہم جاتے ہیں، یہ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو فوراً یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک وہ جو کیس ہے وہ پہلے تو جو ہے اس کے اندر اتنا لمبا نوٹس کیا گیا، پھر جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل 14 دن کا ٹائم مانگ رہے تھے، وہ تو ہم نے شور مچا دیا کہ یا خارج کر دی جائے یا قبول کر لی جائے، کیونکہ ہم نے اگر خارج کرنی ہے تو ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ، فیصلہ کریں، آج ہی فیصلہ کریں، تو پھر 2 دن کی ڈیٹ۔ اب کل بھی یہی آرگومنٹس ہوتے رہے، اور آج پھر جو ہے، ویسے تو جو عدالتیں ہیں وہ سننے میں آتا ہے کہ 12 بجے بھی کھلتی ہیں اور چھٹی کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن کل دیکھنے کو یہ ملا کہ ٹھیک ہے جی، پھر کل آپ آرگومنٹس کر لیجیے گا، آج کی حد تک ختم کرتے ہیں۔ 1 منٹ بھی کسی بندے کو غیر قانونی طریقے سے بٹھایا نہیں جا سکتا، 1 منٹ بھی کسی 1 سیکنڈ بھی کسی بندے کی جو آزادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ قانون جو آئین ہے وہ واضح پروٹیکشن دیتا ہے، تو کیسے آپ کسی بندے کو بٹھا سکتے ہیں بے گناہ؟ تو اس کے اندر تو فوراً فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اگر ان کا قصور ہے تو وہ کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں، قصور نہیں ہے تو فوراً اس کے اوپر۔ خان صاحب کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، خان صاحب کے حوالے سے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ کس طرح سے بنایا گیا، لیکن خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی بھی جھکوں گا نہیں اور اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں، ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے قوموں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور میں یہ فائٹ کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا۔ لیکن آج ہمیں پوری اس کے اندر امید اس حوالے سے ہے کہ قانونی طور پر اس کیس کے اندر خان صاحب کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، تو آج یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہوگی اور خان صاحب انشاءاللہ ہم سب کے درمیان ہوں گے۔ بہت شکریہ۔